شہباز گل کے بارے میں فوراً بتائیں. فورن کے اگر میں ایک لفظ بتاؤں تو وہ شخص بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن اتنا ہی شروڈر کریں گے. جب ان کو لگتا ہے نا کہ کوئی ان پہ اٹیک ہو رہا ہے تو یہ اٹیک بیک کرتے ہیں. چارٹ میں ان کی پرسنالٹی میں وہ تھریٹ کو پرسیو کرتے ہیں اور کرٹیسزم نہیں لے سکتے. گرفتاری کا تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے چارٹ میں نا کنفلکٹنگ انرجی اب کافی زیادہ آنی شروع ہو گئی ہے. ٹوٹل نمبر بنتا ہے دیٹ از 3. اگین ہم نے دیکھا ہے کہ لک بہت اٹریکٹ کرتا ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا یہ بھی ایک بڑے لکی انسان بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی لک محنت سے بھی بنائی ہے. یہ کافی محنتی انسان ہے کیونکہ میں ان کی انرجیز میں ٹیپ کروں نا تو کافی ہارڈ ورک اور محنت اور وہ مجھے نظر آتی ہے ان کے پیچھے. تو لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب انسان ہرٹ ہوتا ہے تو زخمی شیر کی طرح ہوتا ہے. اتنی پاورفل پوزیشن میں انرجیٹکلی مجھے وہ فیل نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا تہلکہ مچ جائے گا ان کے آنے سے، یا کوئی میجر ڈفرینس آ جائے گا اوور آل پاکستان کی پالیٹکس میں. کہ ثاقب نثار کا جو ایکسپریشن نمبر بنتا ہے وہ تو 10 بنتا ہے. ان کے نام کے اندر جو دوسرے عدد ہیں وہ 3 اور 7 ہیں. اب 3 اور 7، 3 جہاں لک کا نمبر ہے وہاں پہ کانفلکٹس بھی اٹریکٹ کرتا ہے، کمیونیکیشن کے تھرو کانفلکٹس. انہیں صلاحی کا اگر ہم چارٹ دیکھیں، جیسے کہ اگر آپ ہمارے ویلاگس فالو کر رہے ہیں تو آپ نے پچھلے اس میں دیکھا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ پرسنالٹی ان کی جو ہے نا، ان کا پورا چارٹ بہت پاورفل ہے. ہی از بورن آن دا 12th اور جو کہ نمبر 3 بنتا ہے، بڑا لکی نمبر ہے. اس کے بعد ان کا جو لائف پاتھ ہے جو ان کی پوری ڈیٹ آف برتھ سے نکلتا ہے وہ بھی 3 بنتا ہے، اگین بہت لکی نمبر ہے. پھر آگے چل کے ان کا ٹوٹل نمبر 6 بنتا ہے. 5 کا ایئر جو ہے نا، پرسنل ایئر بنتا ہے، وہ ٹریول کا ہے. تو ان کا تو یہی لگتا ہے کہ یہ اسکیپ کر گئے. پہلے کہا تھا کہ تھوڑے سے بادل ہیں، اگر اس وقت کی کنڈیشن میں کہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ چھوڑنے کے ان کے ارادے ذرا زیادہ ہیں. اناؤنس کب کرتے ہیں آئی کین ناٹ ٹیل ابھی. میرے ساتھ موجود ہے ناظرین رحیلہ احمد. رحیلہ احمد روکی ماسٹر ہیں اور علم العداد کی ماہر ہیں. ناظرین سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ شہباز گل جنہوں نے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عمران خان کو پہنچایا ہے، اور جب وہ حراست میں تھے اور انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتائیں، ہم اس کے اوپر بات تو نہیں کریں گے، لیکن اس کے بات کریں گے کہ شہباز شبیر گل صاحب جو ہیں علم العداد کی روح سے وہ کیسے انسان ہیں، اور کیا انہوں نے واقعی عمران خان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ پلے کیا ہے، ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کیا ہے، ان کے حوالے سے کریکٹر اسیسینیشن کی ہے یا نہیں کی. رحیلہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مجھے شہباز گل کے بارے میں فوراً بتائیں. فورن کے اگر میں ایک لفظ بتاؤں تو وہ شخص بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن اتنا ہی شروڈر کریں گے. اوکے. تو آپ کیا کس طرح الیبوریٹ کریں گی؟ ڈو یو تھنک کہ اس بندے نے یہ پلے کر سکتا ہے، ڈبل گیم کر سکتا ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو یوز کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اپیرنٹلی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر انسان پیدائشی برا نہیں ہوتا، ایوری ون ہیز اے گڈنس ان دا ہارٹ. تو ان کا ایک ان کے نمبرز کے اندر ایک بڑی خاص چیز ہے کہ جب ان کو لگتا ہے نا کہ کوئی ان پہ اٹیک ہو رہا ہے تو یہ اٹیک بیک کرتے ہیں. تو اپنے ڈیفینس میں بہت لوگوں کو اگر رگڑا لگا دیا تو لگا دیا. ان کا نمبر 11 ہے. ان کا نمبر 11 ہے، اور ان کے اور بھی دوسرے بھی اگر پرسنالٹی کے اندر نمبرز ہیں، جیسے 8 پرومیننٹ ہے، 3 پرومیننٹ ان کے چارٹ میں، تو اس کے ساتھ نا تھوڑی سی ریسٹلیس انرجی بھی ہوتی ہے. تو ایک تو 11 پیور ہوتا ہے، ایک کے اندر 11، بٹ اوور آل ہم جب نام لیتے ہیں تو ہم اس کے بیچ کے بھی جو نمبرز ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ دیکھنے. تو ان کے نمبر کے حساب سے یہ ہے کہ یہ فائدہ بھی بہت پہنچاتے ہیں. ایلیمنری نمبر ہوتا ہے 11، فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے جو اندر کے ہڈن نمبرز ہیں، کور نمبرز میں، ان کے چارٹ میں، ان کی پرسنالٹی میں، وہ تھریٹ کو پرسیو کرتے ہیں اور کرٹیسزم نہیں لے سکتے. تو یہ ان کی انرجی ایسی ہے کہ جہاں بھی ان کو کوئی کرٹیسائز کرے گا کیا، یہ ادھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جائیں گے. کیونکہ ایک ہم سائیکو تھراپی میں ایک ٹرم کہتے ہیں نارسسسٹ. نارسسسٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں سوچتا ہے زیادہ. تو گل سب اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اگین میں لیبل نہیں کر رہی کسی کو بھی، میں صرف سمجھانے کے لیے ایک ٹرم یوز کر رہی ہوں کہ ان کو دوسرے لفظوں میں اپنے آپ سے بہت پیار ہے. اوکے. گل صاحب نرگسیت کا شکار ہیں کہ وہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. رحیلہ عثمان احمد خان بزدار جن کا آپ نے نمبر نکالا تھا 3. عثمان بزدار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور پنجاب کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا اہم رول رہا ہے عثمان بزدار.
ان کے اوپر بڑے کیسز بھی چل رہے ہیں. آپ ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں گے اور یہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں گرفتاری کا تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے چارٹ میں نا کنفلکٹنگ انرجی اب کافی زیادہ آنی شروع ہو گئی ہے. اور یہ بالکل جیسے شروع میں یہ اس میں بھی تھے، لائم لائٹ میں بھی تھے. ایک ان کی چارٹ کی اتنی خوبصورت بات ہے، فائدے سارے لے لیتے ہیں لیکن سائڈ پہ کھڑے رہ کے تماشا دیکھنے والے انسان. تو ان کی چارٹ کی انرجی نا بہت ہی، پتہ نہیں، میں نے جب بھی ان کی انرجی میں ٹیون ان کیا ہے نا، مجھے ایک ڈیڈ انرجی زیادہ فیل ہوئی ہے رادر کہ ایک بہت ہی کوئی ایکٹیو پرو ایکٹیو انرجی. حالانکہ اگر آپ ان کے نام کے جو کوڈ نمبرز کے اندر کے نمبرز دیکھیں، جیسے عثمان ہے وہ 14 سے 5 بنتا ہے، وہ بھی مسچیویس ایک ورڈ ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس کو دھوکے ہوتے بھی، وہ دھوکے دیتا بھی ہے. اس کے بعد پھر ان کا جو ٹوٹل نمبر بنتا ہے دیٹ از 3. اگین ہم نے دیکھا ہے کہ لک بہت اٹریکٹ کرتا ہے، جو ہم سب نے دیکھا ہے کہ عثمان صاحب کو تو لک نے اتنا فیور کیا کہ وہ پی ایم بن گئے. لک سے زیادہ فرق ہوگی اور ان کے ہسبینڈ نے بھی بڑا فیور کیا ہے. بس لک نہیں تو پھر لک جو ہوتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لک کی انرجی اگر آپ کے آس پاس ہے نا تو آٹومیٹیکلی لوگ، ایونٹ، سرکمسٹانسز آپ کے پاس آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ویسے ادھر میں نا آپ کی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، ایک چھوٹی سی ٹپ بھی سب کو دیتی جاؤں کہ اگر آپ کی لائف میں بہت ساری مشکلات یا پرابلمس ہیں، کافی لوگ مجھے کال کر کے پوچھتے ہیں یہ مسائل وہ مسائل، تو ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ کہیں، آپ جو چیز بلیو کرنا شروع کر دیں، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ آپ کا مائنڈ بہت پاورفل ایک ہتھیار ہے، اس کو پازیٹیو طریقے سے یوز کریں. اگر آپ اپنے آپ کو یہ بلیو کر لیں گے، یقین کر لیں کہ میں ایک بہت خوش قسمت انسان ہوں، آئی ایم ایکسٹریملی لکی، اور روز آپ 21 ٹائمز اس کو ریپیٹ کریں، صبح یا شام ایک ٹائم پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے، تو آپ تھوڑے عرصے میں دیکھیں گے کہ آپ کو آٹومیٹیکلی لکی ایونٹ، سرکمسٹانسز، آپ کی خوش قسمتی کا ستارہ بلند ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے. اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ ہم ویسا کر دیتے ہیں جیسا تم گمان کرتے ہو. اگر تم اچھا سوچو گے تو اچھا ہوئے گا، اگر برا سوچو گے تو برا ہوئے گا. راہیلہ، ایک اور امپورٹنٹ سوال. جہانگیر خان ترین، جنہوں نے عمران خان کی حکومت بنانے میں بڑا اہم رول پلے کیا تھا، وہ بڑے کافی دنوں سے ناراض ہیں عمران خان سے، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ ان کا شاید کمیونیکیشن دوبارہ چل پڑے عمران خان کی اور جہانگیر ترین کی. اب یہ ہے کہ وہ اپنی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، کوئی فاؤنڈر بلاک بننے جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. جہانگیر خان ترین، جن کا ایکسپریشن نمبر آپ نے 3 بتایا تھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا پاکستان کی سیاست میں کیا رول بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، یہ بھی ایک بڑے لکی انسان بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی لک محنت سے بھی بنائی ہے. یہ کافی محنتی انسان ہے، کیونکہ میں ان کی انرجیز میں ٹیپ کروں نا تو کافی ہارڈ ورک اور محنت، اور وہ مجھے نظر آتی ہے ان کے پیچھے. تو لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب انسان ہرٹ ہوتا ہے تو زخمی شیر کی طرح ہوتا ہے، تو وہ ہرٹ تھوڑا سا رستا رہتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اس سے کرواتا ہے جو شاید وہ نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک جنیرک میں بات کر رہی ہوں، لیکن اگر ہم جہانگیر ترین صاحب کی بات کریں تو یس، وہ پارٹی فارم کر رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر میں انرجیز میں ٹیون ان کروں تو دیکھیں وہ بہت ایک پاور والے انسان تو ہیں. پیسے کی پاور آپ دیکھ لیں ان کے پیچھے ہے، یا جو بھی پاور ہے، تھوڑی سی پاورفل پوزیشن میں ہے، لیکن اتنی پاورفل پوزیشن میں انرجیٹکلی مجھے وہ فیل نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا تہلکہ مچ جائے گا ان کے آنے سے، یا کوئی میجر ڈفرینس آ جائے گا اوور آل پاکستان کی پالیٹکس میں. وہ ہیں اور بس ہیں. بڑا اہم سوال ایک اور. ثاقب نثار، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان. اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ثاقب نثار کا بڑا اہم ہاتھ تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا. راہیلہ، یہ بتائے کہ ثاقب نثار کو جو آڈیو لیکس کے اوپر کمیشن بنائے، جس کے قاضی فائز عیسیٰ، جس کے وہ انچارج ہیں، جس کے وہ سربراہ ہیں، انہوں نے ثاقب نثار کو جو ہے وہ بلا بھی لیا، ان کے بیٹے کو بھی بلایا، ان کی بھی آڈیو لیک ہوئی تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ثاقب نثار کا جو نمبر آپ نے 10 نکالا تھا، ثاقب نثار 10، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ثاقب نثار آنے والے دنوں میں ہی وڈ بی ان ہاٹ واٹرز، مشکل میں آئیں گے؟
دیکھیے ثاقب نثار کا جو ایکسپریشن نمبر بنتا ہے وہ تو 10 بنتا ہے. ان کے نام کے اندر جو دوسرے عدد ہیں وہ 3 اور 7 ہیں. اب 3 اور 7 3 جہاں لک کا نمبر ہے وہاں پہ کانفلکٹس بھی اٹریکٹ کرتا ہے, کمیونیکیشن کے تھرو کانفلکٹس. اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے کہ آڈیوز ور کمیونیکیشنز, اور اس کے اندر ایک بہت بڑا کانفلکٹ ارائز ہو رہا ہے. تو ابھی یہ 7 یونیورسل ایئر ہے, تو اس کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو جو بھی کمیونیکیشن کے پرسپیکٹیو سے کانفلکٹ ارائز کرنے والا انسان ہے مشکل میں آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ثاقب نثار کے لیے مشکلات جو ہے وہ ہوئیں گی. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ مونس الہی اس وقت ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, ملک سے فرار ہیں. پہلے اسپین تھے اور اب شاید کہیں انگلینڈ وغیرہ نہ پہنچ گئے ہوں. رحیلہ مونس الہی, آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے اور وہ ملک سے بھاگے بھی ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی میں ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آج کے دن تک بڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں ہم. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑنے والے ہیں اور کو گرفتاری کا چانس ہے ان کا؟ گرفتاری کا تو ہم اس پہ بعد میں آتے ہیں, لیکن جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی, اگر آپ لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک بڑے ہی لکی انسان ہے, اور دیکھیں اور یہ بڑے کوئی انٹیلیجنٹ بھی ہیں. مونس الہی کا اگر ہم چارٹ دیکھیں, جیسے کہ اگر آپ ہمارے ویلاگس فالو کر رہے ہیں تو آپ نے پچھلے اس میں دیکھا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ پرسنالٹی ان کی جو ہے نا, ان کا پورا چارٹ بہت پاورفل ہے. ہی از بورن آن دا 12th, اور جو کہ نمبر 3 بنتا ہے, بڑا لکی نمبر ہے. اس کے بعد ان کا جو لائف پاتھ ہے جو ان کی پوری ڈیٹ آف برتھ سے نکلتا ہے وہ بھی 3 بنتا ہے, اگین بہت لکی نمبر ہے. پھر آگے چل کے ان کا ٹوٹل نمبر 6 بنتا ہے, میچورٹی, جو کہ پھر بہت لک اور بزنس اور عقل مندی اور پیسہ اور آئیڈیلسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اٹریکٹ کرتا ہے. تو دیکھیے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ کتنے عقل مند نکلے دیٹ ہی جسٹ لائک لیفٹ دا کنٹری, کیونکہ وہ بھام گئے تھے کہ شاید یہ سب ہو رہا ہے ان کے ساتھ. پاکستان واپس نظر آ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے مستقبل قریب میں؟ ہمارے پاس جو ان کی ڈیٹ آف برتھ آئی تھی دیٹس 12 اپریل نا. تو اگر میں کیلکولیشنس کے اوپر جاؤں, ہم 2 طرح سے کریں گے, انرجی سے اور کیلکولیشن سے. تو ان کا جو پرسنل ایئر جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 4 + 3 7 7 سے اگر ہم پرسنل وہ دیں تو 5 بنتا ہے. 5 کا ایئر جو ہے نا, پرسنل ایئر بنتا ہے وہ ٹریول کا ہے. تو ان کا تو یہی لگتا ہے کہ یہ اسکیپ کر گئے ہیں اگر اب میں نیومرالوجی کی پرسپیکٹیو سے دیکھوں. اور اگر میں انرجیز کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو وہ مجھے فی الحال تو واپس نہیں آتے نظر آ رہے ہیں. تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے, چھوڑ دیں گے؟ اس کے اوپر ابھی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ تھوڑے سے بادل ہیں. اگر اس وقت کی کنڈیشن میں کہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ چھوڑنے کے ان کے ارادے ذرا زیادہ ہیں. اناؤنس کب کرتے ہیں آئی کین ناٹ ٹیل, ابھی ہم دیکھتے ہیں. اوکے, پرویز الہی کے بعد مونس الہی بھی چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اٹس ناٹ کلیئر. بڑا اہم سوال جو میرا, آپ کا اور ہر پاکستانی جو دیکھنے والے ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کا بھی مسئلہ ہے کہ ڈالر چڑھتا جا رہا ہے, پاکستانی روپیہ ایسے آ رہا ہے. اور مجھے یہ بتائیں, اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہونا ہے, ایگریمنٹ ہونا ہے, اس کا تمام کام مکمل کر لیا ہے اور پاکستان کے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں. پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی سننا چاہ رہے ہیں کہ اکنامک سچویشن کیا ہوئے گی. ادھر میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ اسحاق ڈار نے جو کہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں, یہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن اگر ہم پورے پاکستان کے ایسٹرولوجیکل چارٹ کو بھی دیکھیں تو پاکستان ڈیفالٹ کی کسی گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں کرے گا یا کرے گا والی سچویشن نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت بیچاری غریب ہے اور عوام امیر ہے. تو جس کے بھی اس طرح کے پلانٹری پوزیشنز ہوتے ہیں جس کی بھی کنٹری کے چارٹ میں, اس میں ڈیفالٹ کے چانسز بہت بلیک ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. تو اس پرسپیکٹیو سے جیسے ہم سب بات تو یہ کرتے ہیں اور ہمارا گمان بھی یہی ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا اور کوئی معجزہ ہوگا, اور یہ معجزے کا سال ہے, 7 کا عدد بنتا ہے, بالکل. لیکن اللہ پاک نے بھی ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک رکھی ہے, اور پاکستان کی لاجک یہی ہے کہ پاکستان کی عوام, اور ہم نے دیکھا بھی ہے جب نواز شریف نے کال کی تھی سپورٹ کے لیے, کتنے لوگوں نے فنڈز دیے تھے اور پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالا تھا. اور جب بھی پاکستان کی عوام کو کال کیا جاتا ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. تو وہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے اس لحاظ سے صحیح ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اب ہم آ جاتے ہیں آئی ایم ایف پہ. آئی ایم ایف کی تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگا رہا ہے. ابھی اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی بات کریں تو مجھے اس میں ڈیلے نظر آ رہا ہے.
تھینک یو ویری مچ رحیلہ نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوئے گا اور ثاقب نثار کے لیے مشکل وقت ہے اور پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ پاکستان قائم رہے گا. دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ ملک قائم رہے گا. پاکستان زندہ باد.